السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور خوشی کے سب خزانے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ ہم بوڑھوں کی خدمت میں ایک خاص نبوی وظیفہ بیان کریں گے۔ ویسے بھی الحمدللہ ہم بوڑھوں سے اور بزرگوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ بزرگ اور بوڑھے شہر کے لیے، محلے کے لیے اور خاندان کے لیے، فیملی کے لیے اور گھر کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ ان کو بوجھ نہ سمجھا کریں، ان کی کسی جھڑک کا برا نہ منایا کریں، ان کو عزت دیں، ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت میں برکت ہے، ان کی خدمت میں رحمت ہے۔ اقسم بجلال اللہ، درباروں پہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جن بابوں کے سامنے جا کے متھا ٹیکتے ہو، اللہ کی قسم وہاں کچھ نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کی خدمت کریں، یہ رحمت کے چشمے ہیں، یہ خیر کے چشمے ہیں، یہ برکت کے چشمے ہیں۔ میں نے ان کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے بزرگوں کا حیا کیا ہے، بوڑھوں کا احترام کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو آسمان کی بلندی عطا فرمائی ہے۔ اور میں بڑے بڑے باصلاحیت پڑھے لکھے نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے جوانی کے دنوں میں بوڑھوں کو ستایا، بزرگوں کو ستایا اور بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ان کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو مجھے تو الحمدللہ ویسے بھی بزرگوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ شاید اس لیے بھی بڑی محبت ہے کہ میری پرورش میری دادی جان رحمہ اللہ نے کی ہے۔ میری پرورش حاجی نیک محمد رحمہ اللہ میرے دادا جان نے کی ہے۔ بہت نیک لوگ تھے یہ بوڑھے، یہ بزرگ، میرے دادی اور دادا جان بڑے اللہ والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ میں تو جب بھی کسی بزرگ کو، بوڑھے کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کی شکل یاد آ جاتی ہے۔ کسی بھی بوڑھی ماں کو دیکھتا ہوں تو اپنی دادی جان کی شکل مجھے یاد آ جاتی ہے۔ تو بہر صورت جن کے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جن کے بزرگ زندہ ہیں اور وہ بڑھاپے میں ہیں، اللہ پاک ان کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ کیونکہ بزرگ جو ہیں اور بوڑھے جو ہیں وہ جوانی کی طرح ایکٹیو نہیں ہوتے، لمبے لمبے قیام اور صیام اور زیادہ حج عمر کے اسفار ان سے نہیں ہوتے۔ تو ایسے بزرگوں کی خدمت میں ایک خاص وظیفہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن کو ان کے مانگنے پر دیا تھا۔ آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کمزور ہو گئی ہوں، اب وہ پہلے والے معاملے نہیں ہیں، مجھے کچھ ایسی پڑھائی بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتلا دیں کہ میں بیٹھی جو ہے وہ عمل کرتی رہوں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے خیر و برکت اور اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا یہ اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 100 گھوڑے لگام پہنائے ہوئے تیار گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے کے برابر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر 100 دفعہ کہا کرو، یہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے برابر ہے۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، زمین سے لے کے آسمان تک یہ جتنی خلا ہے، فضا ہے، یہ اجر و ثواب سے بھر جائے گی، اور اس دن جتنے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکے گا۔ تو میں اپنی بوڑھی خواتین اور اپنے جو بوڑھے مرد حضرات ہیں، ہمارے پیارے بزرگ ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بہت زیادہ پڑھتے رہا کریں۔ صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، بیٹھے پڑھیں، چلتے پڑھیں، لیٹے پڑھیں۔ یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے، امام البانی نے اور کئی ایک محققین ماہرین نے، حدیث نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے، اور یہ جو 4 کلمات ہیں یہ ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ تیری ذات بھی پاک، تیری بات بھی پاک، تیرا فیصلہ بھی پاک۔ الحمدللہ، اللہ ہم تیرے گلے نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، جس حال میں رکھا ہے سب کچھ دینے والا بھی تو ہے اور تعریفوں کے لائق بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے، تیری بات بھی بڑی ہے، تیرا فیصلہ بھی بڑا ہے۔
لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارا شہنشاہ، ہمارا بادشاہ، ہمارا حاکم اور ہمارا الہ معبود تو ہے۔ تو یہ چار کلمات یہ دین کی اساس ہیں، یہ دین کی بنیاد ہیں، یہ قرآن پاک کے کلمات میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ تو بوڑھوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو نبوی وظیفہ ہے اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھا کریں۔ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میری یہ کتاب ہے ذکر الہی سے معرفت الہی، الحمدللہ میں نے کئی صفحات پر اس کے فوائد کو بیان کیے، اختصار کے ساتھ میں نے کتاب الاذکار میں بھی لکھا ہے، یوٹیوب پر بھی الحمدللہ اس پر ایک تفصیلی مضمون میرا اردو میں اور پنجابی میں موجود ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہمارے جو پیارے بوڑھے ہیں ان کی خدمت میں یہ خاص کر وظیفہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے دینے کے برابر، اللہ کی راہ میں 100 اونٹ صدقہ و خیرات کرنے کے برابر، اور فضا جو ہے یہ اجر و ثواب سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ تو اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور ہر قسم کے شرک سے بچیں، ہر قسم کے تویزات سے بچیں، اور ہر قسم کی بدعات سے بچیں۔ یہ کلمات آپ کو روحانی طاقت بھی دیں گے، ایمان کی مٹھاس بھی دیں گے۔ تو یہ بزرگوں کی خدمت میں، بوڑھوں کی خدمت میں ہماری طرف سے نبوی تحفہ تھا، خاص نبوی وظیفہ تھا، اس کو قبول فرمائیے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ کو ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، بزرگوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے تو خاص نبوی وظیفہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جوان یہ نہ پڑھیں، ہماری بیٹیاں نہ پڑھیں، ہماری بہنیں نہ پڑھیں، وہ بھی اس کو پڑھیں، لیکن زیادہ بزرگ ان چار کلمات کو بار بار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ دین و دنیا کے سب خزانے نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔